الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنایا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھ کر سنائی ہے، اور جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھ کر سنائی ہے، جس کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی قیمتی بات بتائی گئی ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے، جو کہ حقیقت ہے، اور وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت پڑھی ہے کلام پاک کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ہر ایک شخص کو یقیناً موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور میں ایک دن انہیں اپنے پاس واپس بھی بلا لوں گا۔ اصحاب کرام، نبیان کرام، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابا جان حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اما جان حضرت حوا علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جیسے ہی سب کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو اپنی طرف بلا لیا۔ ایک نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں وفات نہیں ہوئی، جن کے اوپر موت نہیں آئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے عنقریب آپ کو دنیا میں پھر واپس بھیجا جائے گا۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس آیت کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی جانور، جاندار ہو یا بے جان ہو، کوئی بھی اس دنیا میں باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بلاوا آئے گا، اور ہم سب کی اپنی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔
اب سنیں اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک سب سے بڑی دولت عطا فرمائی، وہ ہے ایمان کی دولت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا، صحت دی، عافیت دی، امت محمدیہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ یہ بہت ہی خوشبختی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان کو اللہ رب العالمین نے جتنے بال دے دیے ہیں، اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی زبانیں دے دیتے، ہمارے پاس ایک ہی زبان اللہ نے دی ہے، اگر اتنی زبانیں اگر ہمیں اللہ رب العالمین دے دیتے، اتنی زبانیں بھی مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمک کے دانے کے برابر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ وہ ہستی ہیں اللہ جی کہ اللہ جی کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، ہمارا وجود یہ گوارا کرنا چاہیے، ہم اٹھتے ہوں یا بیٹھتے ہوں یا کھاتے ہوں پیتے ہوں، جو کام کریں ہمارا دل یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی ہیں ہمارے اللہ ہیں، زندگی دینے والے اللہ کی ذات ہے، موت دینے والے اللہ ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات انسان کے اندر پیدا فرمائی۔ انسان کے اندر آپ دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی، صحت دی، عافیت دی، زندگی دی اللہ تعالیٰ۔ ہر وقت گناہ کرتے چلے گئے، اللہ ہمیں موقع بھی دیتے چلے گئے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسان کو بنائے ہیں، کیا کیا چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس کے اندر آپ غور و فکر کریں کہ اللہ کی قدرتیں دیکھیں، اللہ کی شہنشاہی دیکھیں، اللہ کی بادشاہی دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، آپ پہچانیں اللہ رب العالمین نے کیسے انسان کو بنائے، کیسے کیسے چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھتے دیکھنے والا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے والا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، زبان سے بات کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاؤں دیے، پاؤں کے ساتھ چلنا اللہ نے سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھ کے ساتھ کام کرنا اللہ نے سکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے کان دے دیے، کان سے سننے کی طاقت اللہ نے دے دی، اللہ نے دماغ دیا، دماغ سے ہمیں سوچ سمجھ کر کوئی کام کو انجام دینا ہے تو اس کی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، اب زبان سے ہم کھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اللہ نے دانت بھی دے دیے، دانت کو چبانے کی طاقت اللہ نے عطا فرما دی، اللہ نے حلق دے دیا، حلق میں سے آرام سے پانی اترتا ہے، حلق میں سے آرام سے کھانا اترتا ہے، حلق میں سے انسان محسوس کرتا ہے، سانس لیتا ہے تو حلق لگے آگے پیچھے ہوتی ہیں، بند کھل ہوتی ہیں، اللہ نے دل بھی دے دیا، دل کے ساتھ دھڑکن بھی اللہ نے دے دی، اگر وہ اللہ اگر دھڑکن چھین لے ہم سے ہماری سانسیں رک جائیں گی، نہ ہم کھا پائیں گے، نہ بول پائیں گے، نہ دیکھ پائیں گے، نہ کان سے سن پائیں گے، نہ کوئی چیز سمجھ پائیں گے۔ اللہ نے ناک بھی دے دی، دیکھے کیسی قدرت ہے، کیسی شہنشاہی ہے اللہ کی، اللہ نے ناک بھی دے دی، ناک کے ساتھ اللہ نے کوئی چیز کو سونگھ کر اس سے قریب تک پہنچنے کی طاقت اللہ نے دے دی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہوتا ہے کتا، اس پہ پولیس والوں استعمال کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی اللہ نے اس کے اندر ایسی خوبی ڈال رکھی ہے کہ وہ سونگھ کر ہر چیز کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اس طرح میرے بھائی اللہ رب العالمین نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، ہمارے کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کی طاقت اللہ نے دی، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت اللہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنا بال بھی ہلا سکے، ہم اپنا آنکھ بھی ادھر سے ادھر کر سکیں، ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ استعمال کر سکیں۔ آج میں بیٹھ کر یہاں پر بول رہا ہوں، یہ اللہ جی کا احسان ہے، آج میں بیٹھ کر یہاں پر بول رہا ہوں، یہ اللہ جی کا کرم ہے۔ اگر وہ اللہ اگر چاہے تو مجھے ابھی جھٹکے میں میری آنکھیں بند کروا دے، اللہ اگر چاہے میرا بولنا بند کروا دے، یہ میں آپ کے سامنے نہیں بولتا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بولا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا فرمائی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے چند باتیں اللہ کی وضاحتیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس جگہ پر جہاں پر اللہ اللہ کے رسول کی باتیں بتائی جائے، جہاں پر اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی باتیں کی جائے، وہاں پر اس جگہ پر جہاں تک وہ آواز پہنچتی ہے وہاں تک، اور ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک، عرش خدا پر، عرش اللہ تعالیٰ تک، ساتوں زمین ساتوں آسمان، تمام زمین، تمام جگہ، تمام درخت، تمام پھل پھول، تمام کے تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ بھیج دیتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں تک فرشتے سنتے رہتے ہیں اس چیز کو۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر دین کی مجالسیں لگی تھی، یہاں پر اللہ کا فرمان بتایا جا رہا تھا، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی جا رہی تھی، فرمانے لگتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پر آپ کے معصوم بندے آپ کی تعریفیں بیان کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں جہاں پر آپ کے معصوم بندے آپ کے حبیب کی خدائی، آپ کے حبیب کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے وہاں پہ جتنے لوگ تھے، وہاں پہ جتنوں نے میری بات سنی، وہاں پہ جتنوں نے میری تعریفیں بیان کی، وہاں پہ جتنوں نے میرے حبیب کی کبریائی کو بیان کیا، وہاں پر جتنے لوگوں نے میرے محمد رسول اللہ، میرے پیارے رسول، میرے پیارے حبیب کی تعریفیں جہاں کر رہے تھے، ان تم کو گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی میں نے مغفرت فرما دی۔ یہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل جس کے ہاتھ میں شہنشاہی ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل جس کے ہاتھ میں قدرت ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل جس نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اپنی ذمہ داری لے لی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ عز و جل جو مساجدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل جو کافروں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کافر ہے پھر بھی اللہ اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل جو کافر، یہودی، مشرک، عیسائی کو نہیں دیکھتے، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، انہیں جینے کا حق دیتے ہیں، انہیں چلنے پھرنے کی طاقت دیتے ہیں، انہیں ہر چیز کام کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، انہیں دولت بھی دیتے ہیں اور کسی کو دولت سے بے دولت بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ عز و جل۔ میں نے آیت کی تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر فرما دیا کہ ہر ایک انسان کو میرے پاس لوٹ کر واپس آنا ہے۔ کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو زندگی دے سکے، کوئی کسی کو بچا سکے۔ فلاں ہاسپٹل میں ایک مریض تھا، وہ مرنے کی حالت پہ آ چکا تھا، کوئی وقت نہیں تھا، اس کا بھائی آگے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ زندہ رکھیں میرے بھائی کو، میری والدہ میرے دوست آگے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی اتنی طاقت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اسے 1 منٹ بھی زندہ رکھ سکے، نہیں رکھ سکتا کوئی بھی 1 منٹ بھی۔ موت انسان کے لیے برحق ہے۔ میں ایک حدیث پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی مثال یوں دے کر فرمایا کہ اصحاب کرام کو مسجد نبوی میں تشریف لیے ہوئے بیٹھے تھے تو اصحاب کرام آئے، اللہ کے رسول فرمانے لگے اے صحابہ تمہیں تمہاری موت کا کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے آپ سب کو آپ کی موت کا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ہماری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ہماری موت یقیناً ہے۔ تو فرمایا موت یقیناً ہے، بھروسہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یقین کس بات کا کہ موت یقیناً آئے گی، بھروسہ کس بات کا بتایا گیا کہ بھروسہ نہیں ہے کہ مطلب کب ہماری موت ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول فرمانے لگے، ایک صحابی رسول اٹھے، اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ظہر پڑھوں اثر پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، اللہ مجھے بلا لیں گے۔ ایک صحابی اٹھے میں فجر پڑھوں ظہر پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، اللہ مجھے بلا لیں گے۔ ایک صحابی رسول اٹھے کہ میں سلام ادھر پھیروں ادھر پھیر پاؤں گا نہیں پھیر پاؤں گا، اللہ مجھے بلا لیں گے۔ اللہ کے حبیب جناب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چائے کا پیالہ اگر اٹھا لوں پینے کے لیے اور میں اپنی زبان تک اسے لے کر چلے جاؤں، ایک قطرہ میرے زبان کو لگ جائے اور وہ قطرہ نہ جانے اندر جائے یا نہ جانے باہر آئے، نہ جانے میرا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے یا پھر اوپر ہی رہ جائے، اللہ مجھے بلا لیں گے۔ یہ کس کا یقین تھا؟ یہ اللہ کے حبیب جناب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یقین تھا موت پر۔ ہمارا بھی یقین ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ کے پاس یقیناً لوٹ کر جانا ہے۔ ایک اور میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو
جہنم بنا دیا, قید خانہ بنا دیا. ہمارے لیے جہنم کے برابر ہے یہ دنیا, قید خانہ ہے, ہم یہاں پہ قید ہیں. ہمارے لیے آزادی نہیں, آزادی تو جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے ہماری آزادی شروع ہو جاتی ہے. ہماری آنکھیں کھلی ہیں ابھی, ہمارے لیے آزادی نہیں ہے, ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے. ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ آزادی نہیں ہے, آزادی موت کے بعد شروع ہوتی. وہ آزادی کو پکڑنے کی فکر میں لگنا ہے. وہ آزادی کیسے ہوگی؟ اللہ کو راضی کر کے. اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ نماز پڑھ کر. اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کیسے ہوگی؟ ہمارے اندر جو دل ہے اس دل کو اللہ کی طرف بڑھانے کی فکر کریں. دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ڈالیں, اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لی کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی 100% کامیاب ہو جائے گی. اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہیں گزاری, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری, یقیناً وہ زندگی ناکام ہو جائے گی. اس زندگی سے آپ کو قیامت کی کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے, کہہ دے کہ یا اللہ جی میری توبہ, کہہ دے یا اللہ میری توبہ, کہہ دے یا اللہ میری توبہ. وہ رب کریم ہے, جب ایک بار اللہ معاف کر دیتے دوبارہ پکڑ میں نہیں لاتے. وہ رب کریم ہے, ایک بار جب اللہ رحم کر دیتے ہیں دوبارہ اس چیز کو پلٹ کے نہیں دیتے. وہ رب کریم ہے, بندہ کتنا بھی گناہ کر کے اللہ کے سامنے آتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ جب معاف کر دیتے ہیں دوبارہ اس کے ذکر بھی نہیں کرتے اس بندے کے سامنے کہ تو نے فلانا گناہ کیا تھا, تو معاف کیا, تو نے پھر کیوں وہ گناہ کیا. اللہ پھر اسے معاف کرتے ہیں, پھر بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ پھر معاف کرتے ہیں. اللہ بڑے ایسے کریم رحمان رحیم ہے, اللہ رحمان ہے, بڑی بڑی غلطیاں معاف کرنے والے, اللہ رحیم ہے, بار بار معاف کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جتنا ہو سکے پکارنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے, اللہ کے احکامات اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.